آج ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کا 25% جی ڈی پی ایگریکلچر بیس ہے. آدھے سے زیادہ ہماری پاپولیشن ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، اور کنزمپشن کے حوالے سے پاکستان کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ ایگریکلچر پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کسی سے بھی آپ بازار میں نکل کے جائیں، اگر جاتے ہیں تو آپ پوچھیں کہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کا کیا ہے. آپ دیکھیں، آپ نیچے اپنے جو پوڈیم ہے اس پہ دیکھیں، سب کہیں گے بھائی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، تھینک یو. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور اس ملک میں مہنگائی کیا ہے؟ پرائمریلی کاسٹ پش انفلیشن جو ہے وہ دو چیزوں سے آ رہی ہے، یا فوڈ انفلیشن ہے یا انرجی انفلیشن ہے. اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے پروڈکشن بڑھانا، اس کا حل ہے سپلائز بڑھانا. اگر آپ سپلائز پہ نہیں زور دیں گے تو یہ مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا. اور ہم نے اس پورے بجٹ میں کیا کیا ہے ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے؟ مجھے تو سچ مانے، میں نے تو بڑا آگے پیچھے اس سارے بجٹ کو چھان کے دیکھا ہے، مجھے کچھ بھی نظر ایسی چیز نہیں آئی جو کہ آپ کو امیڈیٹلی آپ کی پروڈکشن کو بڑھا کے نہ صرف آپ کے کسان کو خوشحال کرے، نہ صرف پاکستان کے رورل ایریاز کو خوشحال کرے، بلکہ آپ کے شہروں میں بھی جو کنزیومر ہے اس کی پہنچ میں آ جائے کہ یہاں کی روزمرہ کی چیزیں جو ہیں وہ خرید سکے. صرف کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، کسی کراپ کو دیکھ لیں، ایک کر کے دیکھ لیں. آپ گندم سے شروع کریں جو کہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ کراپ ہے. گندم سپوزڈلی بڑی ہے، ہاں. اگر ہم حکومت کی پوری اس سال کی کارکردگی دیکھیں تو 1650 روپے کی پرائس فائنلی، اور پھر 1800 روپے بڑھائی، وہ تب جب سندھ نے 2000 کیا. اگر سندھ 2000 نہ کرتا تو ہم 16.5 پہ رہتے، اور 16.5 پہ ہمیں کیا ملتا؟ جانے والا آپ دیکھیں کہ اس سال سپوزڈلی بمپر کراپ ہوا ہے، لیکن بمپر کراپ کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کا آٹا سستا ہو جائے. آٹا تو سستا نہیں ہوا. آٹے کی اس وقت مارکیٹ میں اتنی فلڈنگ ہونی چاہیے کہ خود بخود قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں. یہ قیمتیں کم نہیں ہوتی، ڈنڈے سے کم نہیں ہوتی، یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے کم ہوتی ہیں. تو اس کو ہم نے جب تک کہ، اور ہم نے اس کا سولوشن کیا نکالا ہے، جیسے کہ باقی ساری چیزوں میں بھی میں بتاؤں گا. سولوشن ہے امپورٹ کرو. If you have a bumper crop, why are you importing? What kind of a signal are you sending to your farmer? آپ کے پاس بمپر کراپ سپوزڈلی ہوا ہے، اور آپ کے اگست میں ٹی سی پی جو ہے وہ ٹینڈرز فلوٹ کر رہی ہے، اور فردر جو ہے وہ امپورٹس کی. جانے والا یہ کہاں کی منطق ہے؟ یہ کہاں کی منطق ہے کہ ہم سولوشن ہر چیز کا امپورٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں بجائے اپنے ملک کے. ہم کہتے ہیں فارمر کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. کہاں کے فارمر کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں بھائی؟ ویٹ ہو تو مے بی یوکرین کے فارمر کو سپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن ہو تو مے بی آپ
رشیا اور امریکہ جہاں سے بھی آپ کاٹن منگائیں گے وہاں سے ایجپٹ کے وہاں کے فارمر کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ. ون آفٹر اندر آپ دیکھیں کہ یہ ویئر از دا سپورٹ کمنگ فرام اینڈ کمنگ گوئنگ ٹو. جمالا کاٹن کی تو کیا بات کریں, کاٹن کی ہم کیا بات کریں کہ پاکستان کی شاید ریسنٹ تاریخ کا سب سے فیلڈ کراپ آیا ہے. اور فیلڈ کراپ ایسے تو نہیں آتا. کراپ فیلئر پالیسی ڈیسیشنز کی وجہ سے آتے ہیں. پالیسی ڈیسیشن ہم خوش ہوئے تھے کہ فخر امام صاحب ماشاءاللہ کاٹن کے بیلٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہی وڈ بی ویری سمپیتھیٹک ٹو دس پرٹیکولر کائنڈ آف فارمنگ. اور ایک حد تک تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں وہ سمری بھی لے کے گئے سپورٹ پرائس فار کاٹن کی ECC میں, لیکن حکومت نے کیا فائنلی فیصلہ کیا, کوئی ضرورت نہیں ہے کاٹن کو سپورٹ پرائس دینے کی, کوئی ضرورت نہیں. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا, ہم نے ایک فیلڈ کراپ دیکھا. ہم نے اگر کاٹن کی ہماری ساری نہ صرف ایگریکلچر بلکہ ہماری انڈسٹری جو ٹیکسٹائل از لارجسٹ انڈسٹری, اس کا ڈپینڈنس اگر کاٹن پہ ہے, اب ہم آہستہ آہستہ ہر چیز کو امپورٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. واٹ از دا اوور آل فلاسفی آف دس گورنمنٹ کہ کاٹن بھی امپورٹ کرو اور کاٹن نہیں ہے تو چلو سنتھیٹک فائبر پہ امپورٹس کر لو. بھائی آپ کا کوئی جو کمپیریٹو ایڈوانٹیج جن چیزوں میں ہے اس پہ تو آپ جو ہے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اب آپ جو ہے وہ ان ملکوں سے امپورٹ کر رہے ہو جن کو اپنا ایڈوانٹیج ہے اور آپ کو نہیں ہے. آپ کا جب روپی ڈالر پیرٹی چینج ہوتی ہے تو وہ اتنا ایکسپینسو ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسپورٹس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہو. تو میرے بھائی کاٹن میں اور کیا کیا, آئی ایکسپیکٹڈ, کیونکہ جب میں نے نئے فائنانس منسٹر آئے انہوں نے کہا کہ بھئی اس ملک کا جو سولوشن ہے وہ ہے ایگریکلچر ایگریکلچر اینڈ ایگریکلچر, کہ ایک بہت بڑا ایک پروگرام آئے گا. واٹ ہیو یو ڈن کاٹن میں؟ آپ سب کسی سے بھی یہاں سے پوچھ لیں فارمر سے, وہ کیا بتائیں گے کہ سیڈ ایک بہت بڑا ایشو ہے. وی شوڈ ہیو یوز دس ایز این ایمرجنسی بیسس. ایمرجنسی بیسس پہ ہم جو ہے کاٹن سیڈ منگاتے, کمپنیز کو آنے دیتے. جب کووڈ آیا تو ساری دنیا نے کہا کہ ہاں ہمیں 10 سال لگتے ہیں ایک ویکسین کو تیار کرنے میں, لیکن کیونکہ ایمرجنسی ہے ہم 1 سال میں ویکسین تیار کریں. تو بھائی یہ ایمرجنسی نہیں ہے کیا؟ یو شوڈ ہیو الاؤڈ کاٹن سیڈ ٹو بی ناٹ اونلی امپورٹڈ بٹ فلڈڈ اینڈ یوز دیٹ to increase the production of cotton in this country, because we need to go back to where we started from. لیکن نہیں, کوئی بات نہیں. And unfortunately these are the words of our advisor for commerce and trade. It's about time that we moved away from cotton and went on to synthetic. Is that the philosophy of this government? اس کے بعد چینی, آپ کہتے ہیں بمپر کراپ. ہر بمپر کراپ کی پرائس مارکیٹ میں جو ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو کسی اکنامکس 101 کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا, جب سپلائز بڑھتی ہیں تو پرائسز گرتی ہیں. یہ کون سا اکنامکس آ رہی ہے جہاں سپلائز بڑھیں گی اور پرائسز پھر بھی بڑھیں گی؟ When the government itself or the functionaries sitting within the government are cornering the market, چاہے وہ آٹا ہو چاہے وہ چینی ہو, تو پھر قیمتیں تو بڑھیں گی. جب when you create cartels, یہ تو صرف مونوپولیز اور کارٹیلس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ کسی ایک یا چند لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں اور قیمتیں بڑھ جائیں.
ورنہ نارمل مارکیٹ آپریشنز میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب ہم لارجر ایک اور کراپ کی بات کر لیتے ہیں. ہم بار بار ایک اور جو ہمارے میجر کراپس ہیں اس میں رائس بھی آتا ہے. پچھلے سال تو چلو رائس چل گیا, اس سال کیا ہوگا؟ اس سال آپ کا ورسٹ ڈراؤٹ ایئر ان ایئرس. چاول اور گنا بغیر پانی کے نہیں چل سکتا. اور پانی کا کیا حال ہے وہ ہم سے پوچھیں جو کہ آخر میں بالکل انڈسٹریل سسٹم کے بیٹھے ہوئے, کہ فارمر سے لڑ رہا ہے. ایک کینال دوسرے کینال سے, ایک ڈسٹرکٹ دوسرے ڈسٹرکٹ سے لڑ رہا ہے, اور انفارچونیٹلی آخر میں ایک صوبہ دوسرے صوبے سے لڑ رہا ہے. جو میکینزمز دیے گئے, جو ارسا کو رکھا گیا کہ وہ صوبوں کے بیچ میں یہ ساری چیز کی مصالحت کرائے گا, وہ فیلئر ثابت ہوئی. وہاں پروکیلزم آ گیا, وہاں آ گیا کہ بھئی میں کس صوبے سے ہوں اور تم کس صوبے سے ہو. اس طرح سے نہ فارمر کیا فائدہ ہوگا, نہ اس طرح سے آپ کی پروڈکشن بڑھے گی. تو اس حد تک کہ صوبوں نے یہ بھی ڈکلیئر کر دیا کہ سرٹن ایریاز کو بین کر دیا رائس پروڈکشن سے. اب رائس پروڈکشن جو ہمیشہ جہاں ہوتی رہی وہاں سے بھی بین اگر ہو گئی تو آپ کا کراپ کی پروڈکشن کیسے بڑھے گی؟ تو جناب والا ہم چاہ رہے تھے کہ اس بجٹ میں کوئی بڑا پیکیج ہو, کوئی فرٹیلائزر کے لیے. اب فرٹیلائزر پہ تو آپ نے GIDC اور امپوز کر دیا کہ ماشاءاللہ بجائے گھٹنے کے قیمتیں اور بڑھیں. آپ نے نہ سیڈ کے لیے کچھ کیا, نہ آپ نے امپلیمنٹس کے لیے کچھ کیا, نہ آپ نے پیسٹیسائڈس کے لیے کچھ کیا, نہ آپ نے ٹیوب ویلس کے لیے کچھ کیا. تو بابا پر آخر پروڈکشن کہاں سے بڑھے گی؟ ہاں یہ ضرور میں نے دیکھا ہے کہ آپ فارمر کو, اور جامع والا میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دوں گا کہ جو آپ نے کمیٹی بنائی اس کی ریکمنڈیشن میں ایک تھا کہ فارمر کو فائنینسنگ ہو. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ اس کے میکینزم کیسے ہوں. پیکیجز تو ماضی میں بھی اناؤنس ہوئے لیکن فارمر تک وہ اس کا ثمر نہیں پہنچا. تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی کس حد تک فارمر کو یہ جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. لیکن جیسے کہ آنریبل راوجمل صاحب نے بھی ابھی کہا کہ فارمر کو آپ اگر قرضہ دیں گے تو اس کو پھر پروڈکشن سے اس کو قرضہ واپس کرنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے نا. تو خالی قرضہ تو سے تو کچھ نہیں ہوتا. اگر پروڈکشن نہیں ہوگی, اگر اس کا جو ہے آپ کا ایک میجر ایشو جو پچھلے سال ہوا اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہر سال ہوگا کیونکہ یہ سارے بلاکس میں آتے ہیں, آپ کے پاس لوکسٹ کا اتنا بڑا اٹیک آیا. کیا ہم نے کوئی بجٹ میں ایسی چیز رکھی ہے کہ لوکسٹ کا اگر اس سال اٹیک ہو تو ہمارے پاس اب جہاز ہونے چاہیے جو کہ اسپرے کر سکیں, جو کہ ہمارے ہاں اس قسم کی آفت کو بچا سکیں؟ نہیں, مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. تو بات ساری یہ ہے کہ ایمرجنسی بیسس پہ ہمیں ایگریکلچر کو سپورٹ کرنی چاہیے جو کہ نہیں ہوئی, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو بزنس ایز یوزول کر کے نہ لیا جائے. آنریبل Agriculture Minister, Food Security Minister is sitting here. I wish the Finance Minister was also sitting here. Kyunki these are the things that you have to make the mainstay of your policy decision. Agar ye nahi karenge to baar baar hum sirf yahan chीखते रहेंगे, لوگ سڑکوں پہ روتے رہیں گے. آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں جب فارمر ناراض ہوا تو اس نے ٹریکٹرز نکال کے پورے روڈز آپ کے بلاک کر دیے اور کئی مہینوں تک ہوئے. یہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ ہو؟ کیا پاکستان کا ہر فارمر اتنے حد تک بیزار ہو جائے کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئے, اپنے ٹریکٹرز اپنی گدے گاڑیاں بیل گاڑیوں کو نکال کے آئے؟ آئی ایم شیور اگر یہاں کے لوگ کچھ چاہتے بھی ہوں گے تو آنریبل
food security minister would Thank not you. want that. I'm concluding. So खुदारा इससे बेहतर कोई अपना पॉलिसी वैन दें जिससे पाकिस्तान की प्रोडक्शन बढ़े और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कीमतें कम हों और हमारी इन्फ्लेशन से जान छूटे. थैंक यू वेरी मच. नवीद तंवर साहब, जो आपके पॉइंट्स आए हैं, अगर आप रिटर्न में भी हमें दे दें, हम अपनी कमेटी में इसको देखते हैं कि इसको क्या हो सकता है.